ہاں جی، السلام علیکم. ہاں جی، میرا نام محمد ندیم انور ہے. میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں. اور میری حسن لالا سے جو ملاقات یا انٹروڈکشن تھا وہ میری سالی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا. میرا چھوٹا بیٹا تھا، اس کو کوئی مسئلہ بن گیا تھا اس کو، تو ہمیں انہوں نے بتایا تھا حسن لالا کا، بابا جی کا، کہ آپ ان سے دعا کروائیں. تو پھر رابطہ ہوا، فون پہ ہوا، بات ہوئی. انہوں نے بڑے پیار سے ہمیں بات سنی. میری پہلے وائف کی بات ہوئی، میری بات نہیں ہوئی تھی، میری بعد میں بات ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ بھی سورۃ رحمان سنیں 7 دن میں 3 دفعہ قاری پاست کی آواز، اور آنکھیں بند کر کے آپ نے سننی ہے، اور تصور یہی کرنا ہے کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جو آپ کی سانسوں میں، جو آپ کے دل کی دھڑکن میں. اور دل کو صاف کر لینا ہے، آپ نے سب کو معاف کر دینا. اور آپ سنیں، اور پھر اس کے بعد آنکھیں کھولنی ہیں آپ نے، پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کے، کہ پانی کو دیکھنا، یہ بھی سننا تھا. اور پھر آپ نے آنکھیں بند کر لینی اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دینا کہ جیسے بھی ہم اللہ تعالیٰ آ گئے. اور بہت پیار سے دل کی دھڑکن میں 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے، جو بھی آپ نے بند آنکھوں سے، زبان اور ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے، آپ نے دعا کرنی ہے. اور پھر بند آنکھوں سے 3 گھونٹ میں پانی پی لینا ہے اور آنکھیں کھول لینی ہے. تو اس میں پانی دیکھ کے بھی پینا سنت ہے، اور اللہ کو پکارنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے در پہ بھی جاؤ تو 3 دفعہ پکارو، تو یہ بھی سنت ہے. اور 3 گھونٹ میں پانی پینا بھی سنت ہے. اور یہ پانی آپ نے پینے کے بعد جو اگر آپ دعا کرنی چاہتے ہیں آپ دعا کریں، نہیں تو اللہ تو جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے سارے. تو آپ نے بند آنکھوں سے، مگر تصور آپ کا یہی ہے کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں اور اس کے پیش ہیں. وہ سنی. اور میری ابھی تک حسن لالا سے بات نہیں تھی ہوئی ان سے. انہوں نے وائف نے کہا بھی سننی ہے. تو اس وقت بھی میرا کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا کہ بھئی وہ کہ وائف کہہ رہی بھی سننی ہے، سب نے مل کے سننی ہے. تو ہم سنتے رہے. پھر ایسا ایسا میری حسن لالا سے بات ہوئی، تو ان کی بڑی پیاری باتیں تھیں، بہت پیارے ہیں. تو ایسا ایسا جیسے ایک بھائی بھی بنے، استاد بھی بنے سارے. پھر ایسا ایسا ان میں ایک دوسرے سے تعلق قائم ہو گیا. تو بیٹے کی بھی میری حالت آگے سے بہتر ہوئی اس سے. مگر یہ ہے کہ پھر ان کی باتیں سن کے، ان سے باتیں کرنے سے ایسا ایسا جو ہے میرا بھی، اور سورۃ رحمان سننے سے یہی ہوا کہ ذہن چینج ہوتا ہے آدمی کا. ہوا کہ میں نے حسن لالا سے کہا کہ جی مجھے آپ قبول کر لیں اور انہوں نے شفقت کی، مہربانی کی، مجھے اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھا اور مجھے اپنی دعا میں بھی شامل کر لیا انہوں نے. اس طرح یہ قصہ، یہ مختصر سی سٹوری شروع ہوئی ہے کہ آگے سے انہوں نے جیسے میرے ساتھ 4-5-6 ماہ بات وغیرہ کرتے رہے، میری بھی بات دکھ درد سنتے رہے. زیادہ جو بھی میں کہتا رہا، جو بھی میں نے کہا، جو پتہ نہیں وہ اچھی غلط باتیں جو بھی تھا کچرا سناتا رہا. انہوں نے بڑے غور سے، بڑے تحمل سے میری ساری باتیں سنی، اور اپنے دل میں میرے دل میں بھی جگہ بنا لی انہوں نے. اور پھر اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر میں نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی دعا کروانی شروع کروں. تو انہوں نے کہا بھی اس میں واپسی کا ٹکٹ کوئی نہیں ہے، واپسی کی کہانی بس ایک دفعہ چڑھنا تو بس میں دروازہ واپسی کا نہیں ہے، انٹر کا راستہ ہے، دوبارہ واپسی کا کوئی نہیں ہے.
دوسرے لفاظ میں یہی تھا کہ یہ کربلا کا رستہ ہے. تو بس ان کی دعائیں دوسری اور اللہ تعالیٰ کی، اور یہ یک طرفہ نہ محبت ہے نہ یک طرفہ ٹریفک ہے، یہ دو طرف ہے. آپ کسی کو یاد کرتے ہیں جب وہ بڑی بڑی ہستی ہیں، اگر آپ وہ ہمیں یاد کرتی ہیں تو بغیر اجازت کے ہم ان کو بھی نہیں یاد کر سکتے جب تک وہ یاد نہیں کرتی ہمیں. تو بس اللہ تعالیٰ نے جب اپنے گناہ گار آدمیوں کو نکالنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جیسے مکھن میں سے بال نکالتا ہوں وہ نکال لیتا ہے. اس کی جناب میں، اس کی حضور میں سب بندے برابر ہیں، اور وہ اس کو جس کو چاہے وہ پسند کر لے، جس کو چاہے وہ چن لے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے. یہ اس کی شان ہے. وہ رحمان بھی ہے، رحیم ہے، غفار ہے، وہ قہار و جبار بھی ہے. اللہ کی کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب ہم ملتے ہیں تو اللہ کی صفتوں کو ہم جانتے ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں ہم جانتے، ہم اس کی صفات سے ملتے ہیں. اور جب آپ انسانوں سے ملتے ہیں تو آپ انسان کی ذات سے ملتے ہیں، اس کی صفات سے نہیں ملتے. اللہ کی وہ شانیں ہیں کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. شیطان نے بھری محفل میں اللہ تعالیٰ کو انکار کر دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ختم نہیں کیا. اس نے مہلت مانگی، اس کو مہلت دی. ہم سب لوگ یہ نہیں سمجھ رہے، نہیں جان رہے. اللہ اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کرتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کیا. اللہ اپنے دشمنوں کو نہیں مارتا. ہمیں لوگ کوئی گالی دے دیا، کوئی اکڑ کے سلام کر کے نہ گزرے تو ہم اس کے قتل کرنے پہ تیار ہو جاتے. نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں، یہ اللہ رسول پاک کی سنت نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے یہ جو شیطان کا واقعہ ہے وہ ہمیں اسی طرف لے کے جا رہا ہے کہ اکڑنا نہیں. اللہ کو عاجزی پسند ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ یہ تو نے مجھے پھنسایا ہے. تو کہا ہے لعنت ہے تیرے پہ. اور حضرت آدم سے پوچھا، رو رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا جی غلطی ہو گئی. تو کہا کیوں غلطی ہو گئی؟ نہیں جی بس مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اما ہوا یاد آتی ہے؟ کہ جی نہیں. جنت یاد آتی ہے؟ نہیں. جی کیوں رو رہے ہو؟ غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہاں پہ نہیں تھا. جی آپ تھے، میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ دیکھ رہے تھے. میں روک سکتا تھا؟ جی آپ روک سکتے تھے. پھر یہ تم نے کیا کہ میں نے کیا ہے؟ حضرت آدم نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ تھا. اللہ نے دوبارہ پوچھا، وہ چپ تھے. پھر دوبارہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے حیا آتی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اگر تم حیا نہیں کرو تو جاؤ جو مرضی کرو. یہی عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اسی لیے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا. اور ہم نے اللہ کی سنت کو سنے. آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ اسلام عمل کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرماتے نہیں، جو اللہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا. آپ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتے تھے. جو بھی انہیں آپ قرآن مبین ہے، بولتا ہوا قرآن ہے. آپ نے بتایا اور قرآن پہ عمل کر کے دکھایا. اور اللہ نے کہا میں نے اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ بنایا. یہ کائنات ان کے نور سے بنی، ان کے لیے بنایا گیا، سب کچھ ان کے لیے بنایا گیا. اور وہ آخری دم تک سب کے لیے یہی کہتے ہیں کہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کاکیوں کا دھیان رکھنا، اپنے سے کمزوروں کا خیال رکھنا. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے یہ پہچانو کہ اللہ اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کرتا، اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلہ لیا. فتح مکہ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں.
انہوں نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھتے. انہوں نے کہا جاؤ آج تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، میں وہی جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا آج وہی تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہوں. سب کو معاف کر دیا. اسلام نام ہی سلامتی کا ہے. ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں وعلیکم السلام. کوئی ہم سے بچا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ سلام بھیج رہے اور ہمارے سے کوئی بچ رہا ہے؟ آج نہیں بچ رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ قائم کرے، دین دنیا آخرت ہر جگہ کو بھلا کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں تو ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں. جب آپ سورۃ رحمان سنتے ہیں یا قرآن شریف سنتے ہیں تو آپ کی روح اللہ سے جا جڑتی ہے. اللہ سے جڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی نے میں پوچھا تو آپ کہیں گے میری امت تاریک قرآن ہو گئی تھی، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، سنت کو چھوڑ دیا تھا، اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. مجھے آج کو پوچھ رہا تھا تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کے گئے ہیں. اور ہم سب کے لیے دعائیں بھی وہ کہ انہوں نے کہا تھا میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اب آپ پتہ نہیں کون سی رسی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ آپ ڈھونڈتے رہیں. یہ رسی ہے، اس رسی کو تم مضبوطی سے تھامے رہو. کیونکہ صحابہ کرام وغیرہ نے 50 60 بعد ختم ہو جانا تھا. اس کا مطلب نہ قرآن شریف کا اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک قائم رہے گا، اور اس کا مطلب اہل بیت بھی قائم رہیں گے. اور آج یہ جو جنگا دل آپ ہم جو یہ مسلمان ہیں، یہ جو باہر کی جو قوتیں جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، وہ دوسرے جو مسلموں کا قتل عام ہے وہ آپ کو ٹیسٹ لگا رہے ہیں. وہ آپ کو نہیں ڈھونڈ رہے، وہ آل رسول کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ باہر آئے. ہم مسلمانوں کو ماریں گے تو وہ باہر آئیں گے. وہ ان کو مارنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. آپ میرے جیسے مسلمانوں کو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ڈھونڈتے ہیں. بیٹھا ہوں ڈھونڈیں، ہمیں تو نہیں پوچھتے. وہ تو صرف ان کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں. انہیں اہل بیت کے پیچھے ہیں، ہمارے پیچھے نہیں ہیں وہ. تو اللہ سے جڑیں، سورۃ رحمان سنیں، دل صاف رکھیں. نیت آپ کے سب عملوں کا دار و مدار نیت پہ. اپنی نیت کو صاف کر لیں، آپ کے راستے صاف ہو جائیں گے. آپ ایک دفعہ اللہ کے راستے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں. اور آگے آپ جائیں گے تو آپ کو اللہ کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو آگے سے اس کا بندہ ہی ملے گا. صورت والا بے صورت کی راستہ بتاتا ہے آپ کو. تو سب راستے جو قرآن سے سنت رسول سے جڑیں. اس سے دوری کی وجہ سے ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے اور ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیں بیماریاں ہو جاتی ہیں. جیسے ہی آپ قرآن سے جڑیں گے وہ آپ نے کرنا ہے. اور آپ سنیں، یہ آپ کے لیے ویسے بھی قرآن کو ثواب کے لیے مت سنیں، قرآن پہ کو پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور سورۃ رحمان جو ہے یہ ہم آپ کو کوئی تبلیغ نہیں بتا رہے، نہ اسلام بتا رہے ہیں. یہ بابا جی صفدر شاہ بخاری نے طریقہ علاج بتایا تھا جس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ آپ کریں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرم کرے اور سب کو مکمل سے تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. اور یہ میسج ہم سب کی طرف سے، حسن لالا کی طرف سے اور سب جو ان سے پیار کرنے والوں کی طرف سے، سب کی طرف سے ہے اور سب کو ہے پیغام. جی بہت بہت شکریہ. اللہ کے حوالے. السلام. ٹھیک ہو گیا؟